جی سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں ٹوٹل کتنے رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ بہت زیادہ تھکے مارے ہوتے ہیں اور آتے ہیں گھر پر، اب سوچتے ہیں یار پوری 17 رکعت نماز کب تک پڑھوں گا، چلو رہنے دو کل سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایسے حالات بنتے تو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر سوچتا ہے یار کیا کوئی طریقہ ہے کہ اگر میں کچھ ہی رکعت پڑھ لوں تو میرا کام بن جائے؟ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں عشاء کی نماز میں ٹوٹل 17 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں، ٹوٹل 17 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کے بعد 4 رکعت فرض نماز، فرض کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز، پھر 3 رکعت وتر نماز اور لاسٹ میں پھر 2 رکعت نفل نماز۔ یہ ٹوٹل 17 رکعت نماز پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر کوئی جلد میں ہے، کہیں جانا ہے یا بہت زیادہ تھکا مارا ہے، دل کر رہا ہے یار چلو رہنے دو 17 رکعت نماز کب تک پڑھوں گا، چلو بعد میں پڑھ لوں۔ پہلی بات تو دیکھیں نماز میں سستی نہ کیا کریں، کوشش کریں کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر نہ پڑھ لیا کریں۔ پڑھ لیں گے تو یقین جانیں آپ کو بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ تکلیف میں جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہے، اس کی جو نیکیاں ملتی ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے مشورات تو میری رائے تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیا کریں۔ لیکن ہاں بعض دفعہ ایسا ہو کہ آپ بہت ہی بس تھکے مارے ہیں، پریشان ہیں، جلدی جانا ہے، تو ایسی حالت میں آپ کوشش کریں کہ 9 رکعت نماز کم سے کم پڑھ لیا کریں۔ آپ کتنے رکعت؟ 9 رکعت۔ یہ کون سی نماز ہوگی؟ تو دیکھیں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت فرض نماز پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ جو ہے وہ ادا کر لیں، کیونکہ سنت مؤکدہ کا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ ادا کر لیں۔ اور آخر کی پھر 3 رکعت وتر کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں آپ۔ تو اس طرح کی 9 رکعت بھی اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو بھی آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کے عشاء سے پہلے کی جو سنتیں چھوٹ گئی ہیں، بعد کی جو نفل چھوٹ گئی ہے، تو یہ چھوٹنے سے آپ گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن ہاں آپ کو پورا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر پڑھتے تو پوری نیکیاں مل جاتی، اب نہیں پڑھنا ہے تو ظاہر ہے اس کی نیکیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو ایسی حالت میں، مشکل وقت میں کہیں جانا ہو، تکلیف ہو، اور بس آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی حالت ایسی، آپ کے ساتھ جو بھی حالات بن جائیں، ٹھیک ہے، کہ نہ پڑھنے سے کم یہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، تو 9 رکعت پڑھ لیا کریں۔ اب اگر کسی کو اور بھی سی ایمرجنسی ہو تو پھر آپ 2 رکعت اور کم کر سکتے ہیں۔ کون سی؟ یعنی سب سے پہلے 4 رکعت فرض نماز پڑھ لیں، اس کے بعد کی جو 2 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ 3 رکعت وتر نماز پڑھ لیں، تو ٹوٹلی 7 رکعت نماز پڑھ لیا کریں، 4 فرض اور 3 وتر، ٹھیک ہے۔ فرض کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور وتر کا پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ 4 رکعت یہ جو نماز ہے یہ فرض ہے اور 3 رکعت یہ واجب ہے، دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عشاء کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت سنت، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، پر کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہاں چھوڑنے کی عادت بنا لینا، جان بوجھ کر چھوڑنا، انسان سے سخت گنہگار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ باقی وضو کرنے کا یہ طریقہ اس پہ بھی میں ویڈیو بنایا ہوا ہے، غسل کرنے کا طریقہ اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا طریقہ، کس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، کس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، کس طرح رکوع کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، پریکٹیکل سارا کچھ کر کے میں نے بتایا ہوا ہے۔ یہ پورے 5 وقت کی نمازیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں، تہجد کی نماز کا طریقہ، عشاء کی نماز کا طریقہ، ان گنت ویڈیوز میری اسی چینل پہ موجود ہیں۔ تو آپ چاہیں تو آپ میری اسی چینل سے جڑ سکتے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیشہ قیمتی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ باقی یہ اب جو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ میرا خاص واٹس ایپ نمبر ہے، کبھی بھی آپ کو کوئی سوال کر سکتے ہیں، کس ٹاپک کو آپ ویڈیو بنوانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ باقی دعا میں یاد رکھیں، ثواب جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔